السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کڑا سچ، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے پورے ملک کو گھیرے میں لے کے رکھا ہوا ہے، اور ایک طرف عوام کو بدترین قسم کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، اور دوسری طرف بدترین اور انتہائی مکروہ قسم کی ریاستی دہشت گردی جو ہے اس سے بھی عوام کو دوچار کیا جا رہا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ فیصل آباد میں کہاں تو 20 گھنٹے بتی نہیں، بجلی نہیں، کاروبار گئے، لوگوں کی زندگیاں گئیں، لوگ مر گئے، ہسپتالوں کے اندر بچے مر گئے، لیکن اس کے بعد آج پولیس نے وہاں پہ ریاستی دہشت گردی کا ایسا بھونڈا ایک مظاہرہ کیا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے ان کو وہاں پہ مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، اور مار کے گھسیٹنے لگے اور ان کے اوپر پرچے کاٹ دیے، کچھ کو پکڑ کے لے گئے جیلوں میں ڈالنے کے لیے۔ اور حالت یہ ہے کہ نہیں، پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، حالت نہیں میں دکھاتا آپ کو، کہ جب یہاں پہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز کی پنجاب میں حکومت تھی تو یہ کیا کرتے تھے، یہ خود وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کرتے تھے، جلسے کرواتے تھے، لیڈ کرتے تھے، یہ آپ دیکھیں، اور ان کے عہدے دوران وہاں پہ جا کے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور منسٹرز جو تھے لیڈ کرتے تھے، عوام کی وہ یعنی سمپتیز سے کھیلتے تھے اس کو، اور توڑتے تھے، اشارے توڑے جاتے تھے، وابڈا کے دفتروں کو آگ لگائی گئی، فیسکو کے دفاتر کو گھیراؤ کیا گیا، آگ لگائی گئی، اور کہا گیا کہ اس کے اوپر ہم لانگ مارچ کریں گے، آصف علی زرداری کو بالوں سے کھینچ کے ہم چوک سے لٹکا دیں گے تاکہ عوام کو جو لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے وہ دور کیا جائے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ آج جب فیصل آباد نے احتجاج کیا یہ سوچتے ہوئے کہ جن کو ہم نے ووٹ دیا ان کے سینوں میں ہمارا درد ہوگا، تو وہاں پہ کیا ہوا یہ دیکھیں۔ The government at its worst، دیواریں ٹاپ کے لوگوں کے گھروں کے اندر گئے ہیں، مدرسوں میں گئے ہیں، یہ دیکھیں، واہ واہ واہ، یہ ہلک ہوگن، اور یہ عورتوں کو اندر مارا جا کے، بے پردگی کی ہے انہوں نے، اتنی یعنی یہ دیکھیں ذرا، یعنی اتنی بری طرح سے عورتوں کو مارا گیا اور بچوں کو، اور ان کو گھسیٹا گیا، دروازے توڑے گئے، یہ دیکھیں۔ اور یعنی جتنا انسان اس کے اوپر واویلا کرے، جتنا اس کے اوپر ماتم کرے وہ کم ہے۔ یعنی یہ جو ہے نا جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کیا نوٹس لینا، اس سے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم اس پہ نوٹس لیں گے، یہاں پہ حکومت کس کی ہے، وہاں پہ کس کی حکومت ہے، وفاق میں، پنجاب میں کس کی حکومت ہے، کس نے کس کے اوپر نوٹس لینا، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ اینڈ میں ایک کسی تھانے دار کی یا ایک اے ایس آئی کی کمبختی آ جائے گی اور اس کو مارا جائے گا یا اس کو معطل کر دیا جائے گا، اور یہ دیکھیں، یہ بد دعائیں جو ہیں یہ ان صرف حکمرانوں کو نہیں، یہ پورے ملک کو آ کے لگیں گی۔ یہ آپ غریب عورتوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، غریب بچوں کے ساتھ جو کر رہے ہیں، آپ جس طرح سے ان کے گھروں میں گھس کے آپ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، آپ ان کو مار رہے ہیں، آپ پامال کر رہے ہیں، یہ سب آگے آئے گا۔ اور جو لوگ یہاں پہ خاموش تماشائی بن کے یہ دیکھتے رہے، یہ گنڈا گردی، یہ اپنا بپھرے ہوئے پولیس والے، یہ بپھری ہوئی ریاست جو اپنے ہی لوگوں سے، اس کا کہنے کا تو یعنی ان کا یعنی کلیم تو یہ ہے کہ ہم جو ہے خدمت ہمارا مشن ہے، یہ خدمت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اور ووٹ دیں، آپ اور جمہوریت لائیں، یہ خدمت آپ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو حکومت سے بادشاہت میں کنورٹ کرنے کا خواب دیکھا، آپ نے بادشاہ بنا دیا، اور یہ اب آپ اس کو بھگت رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کتنی دیر میں دکھاؤں آپ کو، یہ آپ کی مرضی، ایک تو آپ کو بجلی نہ ملے، اوپر سے آپ بل دیں، پھر آپ بلوں پہ سود دیں لوگوں کے، اور مساجد سے، مدرسوں سے، امام بارگاہوں سے، عبادت گاہوں سے وہ سود لیا جائے، اور دیتے رہیں گے لوگ، جب تک آپ دیتے رہیں گے یہ ہوتا رہے گا۔ حافظ طاہر شفیع میرے ساتھ ہیں، چیئرمین سنی علماء کونسل، شہزاد علی خان میرے ساتھ ہیں، چیئرمین ہیں ایپٹما پنجاب کے، منور بصیر ہیں، سابق ایم ڈی پیپکو کے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ حافظ صاحب آپ سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو ذرا دونوں ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ تو ٹیکنیکل بات زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر صاحب، اسلام یہ اپنا موبائل پلیز سائٹ پہ کر دیں، ہم نے دیکھ لیا، بہت مہنگا جی۔ اسلام، انسانیت، یہ سب کچھ جو ہے یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی انسانیت کے دائرے میں کوئی چیز ہے۔ یہ جو لوگ مار رہے تھے، مجھے سمجھ نہیں آتا ان کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں گھروں میں نہیں ہیں، جس طرح یہ گھروں کے دروازے توڑ رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے
کیا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے, کوئی دہشت گردی کی ہے, کوئی تخریب کاری کی ہے, کوئی ملک کو لوٹا ہے, کوئی کیا کیا ہے ان لوگوں نے؟ یہ بجلی مانگ رہے ہیں, یہ روزگار مانگ رہے ہیں, وہ یہ مظاہرے تو روز ہوتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ آخر اس کی کوئی وجہ ہوگی, اس کے پیچھے کون ہے؟ یہ مجھے میسج آ رہا ہے میرے موبائل پہ, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اپنی خیر مناؤ. تو میں تو ادھر ہی ہوں وزیر اعلیٰ صاحب, الحمدللہ میں لاہور شہر میں ہی ہوں, نہ میں کہیں جا رہا ہوں. میں تو چھٹیاں بھی اپنی ہی کروں گا آپ کے لیے, میں یہیں بیٹھا ہوں. کر کے دکھائیں کتنی کو اب دہشت گردی اور ہوگی. یہ ریاستی دہشت گردی دوبارہ دکھائیں جی, ذرا دوبارہ دکھائیں لوگوں کو کہ یہ بجلی نہیں دے رہے, اوپر سے آپ ان کو بل کمر توڑ دے رہے ہیں. اور جب وہ احتجاج کر رہے ہیں تو آپ ان کے گھروں میں ٹاپ کے جا رہے ہیں. پتہ نہیں ان میں سے کوئی تھا بھی احتجاج کے لیے کہ نہیں تھا. ان کی آوازیں سنیں, ان کی آہیں سنیں, ان کی سسکیاں سنیں, ان کی چیخیں سنیں. شاید آپ کے دل میں کبھی رحم آئے, شاید آپ کے گھر میں جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو ترس آ جائے ان کے اوپر. یہ آپ غنڈہ گردی کی حد دیکھ لیں, اور آپ ہمیں ڈرا رہے ہیں, ہمیں دھمکائیں گے کہ ہم یہ نہ دکھائیں. تو یہ اب دوبارہ دیکھ لیں, نٹ جائے گا پھر. کوئی نہیں نٹے گا ادھروں. پتہ نہیں فرعون کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا نمرود کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا, مجھے نہیں پتا کہ بڑے بڑے یہ جو اپنے شداد اور یہ سارے لوگ تھے ان کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نہیں. لیکن آج 21ویں صدی میں ہمارے زمانے میں ایسا ہو رہا ہے, عورتوں کو جس طرح سے رگیدا. یہ استغفر اللہ, استغفر اللہ. اف میرے خدا. ماریں, فائر بھی ماریں, توڑ دیں, یہ بھی توڑ دیں, عورتوں کو اور ماریں. ابھی تو آپ نے کم مارا ہے. ماریں اس بوڑھی عورت کو, اس کو تو لاٹھیاں ہی پڑنی چاہیے نا. دروازہ کیوں بند کیا ہوا تھا اس نے؟ پڑنی چاہیے تھی اس کو لاٹھیاں. آئی تھی, آپ بھی دکھائیں کتنا یہ کوئی ٹارزن آیا یہاں پہ. آئی تھی واپس, دیکھ لیں. مبارک ہو آپ کو, آپ کو بھی مبارک ہو, آپ کو بھی مبارک ہو. یہ آپ لوگوں کے مزدور تھے, ان کی فیملیاں تھیں, یہ حال ہو رہا ہے ان کے ساتھ. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ تھینک یو جی. پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی قسم کا بھی تشدد جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. میں یہاں پہ پالیٹکس نہیں ڈسکس کر رہا. میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ ہمارے کوئی فیکٹری ورکرز کا نہیں ہے. یہ جو میری اطلاع ہے یہ ایک اسپیسیفک ایریا ہے جہاں سے ستارہ انرجی سے ایک پاور پلانٹ ہے جو بجلی جاتی تھی, اور ان کا کوئی فیڈر چینج ہوا, اور اس فیڈر چینج ہونے کے اوپر یہ فیسکو سے کافی دنوں سے یہ بات کر رہے تھے, اور ان کی بات اگر پوری نہیں ہو سکی تو انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا, اور وہاں پہ کافی ہنگامہ آرائی ہوئی. اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس ہنگامہ آرائی میں ہمارے ایک ممبر مل ہے فیصل آباد میں, اس کی بھی توڑ پھوڑ ہوئی. تو ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی وہاں پہ, ان کو بھی توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے تھی. اور اب میں وجہ بتاتا ہوں سر شہزاد بھائی, معذرت کے ساتھ. آپ کو میں نے پہلے کی فوٹیج دکھائی جب حکمران آپ کو لیڈ کر رہے ہیں. اس وقت جب ہم کہتے تھے کہ یہ نہیں, آپ غلط روایت ڈال رہے ہیں, تو سب نے مجھے کہا کہ نہیں یہ خام خام خلاف ورزی کر رہے ہیں. نہیں مبشر صاحب آپ دیکھیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایشو یہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورتوں کو مارنا تو جائز نہیں, یہ بالکل غلط ہوا ہے. اور میرا خیال سی ایم صاحب, ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ چیف منسٹر صاحب نے بھی نوٹس لے لیا. نوٹس لیا, یہ کس کے کہنے پہ آرڈر ہوا مجھے یہ بتا دیں. نہیں مجھے امید ہے, میں نہیں سمجھتا کہ چیف منسٹر. آپ ایم ڈی پیپ کو رہے ہیں. جی سب سے پہلے تو دیکھیں, جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا چادر اور چار دیواری, اسلام اس کی کہتا ہے گارنٹی دو. ریاست کا کام ہے گارنٹی دینا. کیوں ہوا کیا نہیں ہوا یہ بہتر جانتے ہوں گے. میرا صرف اتنا کہنے کی بات ہے کہ جب ایک ایکسپیکٹیشنز ہیں, شہباز شریف صاحب نے کہا 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, 3 سال, اب کوئی ہمیں تاریخ نہیں مل رہی. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب نے آتے ساتھ ہی پہلے دن ہی انرجی کانفرنس کی, کچھ فیصلے ہوئے. لوگ اب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جلدی کچھ نظر آئے. لوگ پتہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. کہ سپریم کورٹ نے آج کیا کہا. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ لوڈ شیڈنگ از بینگ observed after every alternate hour with no electricity for 10 to 13 hours a day. یہ افتخار محمد چودھری صاحب, آنریبل چیف جسٹس, انہوں نے کہا, اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے. اور یہ لوڈ شیڈنگ کتنی ہونی چاہیے جی, کیونکہ ایپٹما پٹیشنر ہے, کیا کہا انہوں نے, کتنی دیر ہونی چاہیے. انہوں نے جو این ٹی ڈی سی نے اور پیپکو نے وہاں پہ بجلی کی جنریشن اور ڈیمانڈ کا جو حساب بتایا,
اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ 7 گھنٹے 7.25 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہو رہی ہے 14 گھنٹے. ٹھیک ہے، اب لوگ احتجاج اس پہ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی بات سن کے انہوں نے کہا کہ یار ہمارے ساتھ ظلم نہ کرو، اور آپ یہ کر رہے ہیں. بٹ دیکھتے ہیں اس بریک میں ہمیں کتنی کو دھمکیاں آتی ہیں. طاہر اشرفی صاحب ہیں، منور بصیر صاحب ہیں، شہزاد علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. مجھے پتا چلا کہ کئی علاقوں میں اے آر وائی کی نشریات کو بند کر دیا گیا. تھینک یو سر. انہی حرکتوں سے آپ اے آر وائی کو نمبر 1 ہی رکھیں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے میسج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مجھے آ رہے ہیں، تو مبارک ہو آپ کو اور ہمیں بھی، لیکن ہم بھی یہی ہیں. دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام کا نام ہے کھرا سچ. آپ بات یہ نہیں کرتے ان کو رہیے. کعبے، وہ بادشاہ سلامت کو یہ نہیں منظور. دیکھیے آپ بات کرتے رہیے، جو سچ بات ہے وہ آپ کہتے رہیے. ہو سکتا ہے کل کو میرے گھر سے، ایک کنال کے گھر سے نا پنجاب پولیس جو ہے نا وہ آ کے شراب کی ہٹی بھی برامد کر لے، 200 کلو ہیروئن بھی برامد کر لے، کو اسلحے بھی برامد کر لے، یا سڑک پہ لڑائیاں کرا کے ویسے بھی مارے. دینے والے ہیں انہیں بھی یہ خیال آنا چاہیے کہ وہ کوئی خدمت نہیں کر رہے ہیں، نہ اپنے لیڈروں کی، نہ اپنی حکومت کی، نہ اپنے لوگوں کی، جو بھی ہیں. دوسری گزارش یہ ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو حل ہونا ہے، اور لوگوں کی توقعات آپ نے بہت زیادہ. سلامت کے گھر میں بتی نہیں جاتی تو ان کو نہیں سمجھ آتا. دیکھیے سر، بہت ساری جگہوں پر بتی نہیں جاتی. اسلام آباد کے جو آپ کے لاجز ہیں، فیڈرل لاجز ہیں، ان میں بتی نہیں جاتی، اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں بتی نہیں جاتی. تو آپ نے قوم کو جو توقعات دی الیکشن سے پہلے، لوگوں کو آپ نے جو بڑی توقعات دی ہیں، آپ ان کو جب پورا نہیں کریں گے تو قوم یہی ہوگی. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ بڑے محنتی آدمی ہوں گے، لیکن انہوں نے جو پرسوں رات بیانات دیے اس سے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. خود میاں نواز شریف صاحب نے آج بھی سنا ہے کوئی کمیٹی بنائی ہے جس کی وہ خود سربراہی کریں گے، اور اس کے لیے تو یہ قوم کو بتا دینا چاہیے کہ اس میں اتنا وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، ایسا ہوگا. اس میں ہمیں سچ بولنا پڑے گا. اگر ہم سچ نہیں بولیں گے، اور یہ جو واقعہ ہوا ہے. چند چیزیں میں آپ کو ذرا جلدی بتا دوں، پھر ان دونوں سے میں نے سوالات کرنے، کیونکہ شہزاد صاحب کا بھی میں نے فائدہ اٹھانا ہے یہاں پہ، اور منور صاحب کا بھی. کہتے ہیں کہ جی 210 بلین کی پاور تھیفٹ ہو رہی ہے، یہ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں. 210 بلین کی پاور تھیفٹ ہو رہی ہے. جو چوری نہیں کر رہے ان کو مارا جائے گا. اچھا جی. پھر انہوں نے کہا کہ ایپٹما کی طرف سے، یعنی جو پٹیشن گئی، انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری is spearheading the economy, earning around $13 billion in foreign exchange annually, besides generating employment for millions of workers. اور پنجاب جو ہے اس کا 75% یعنی اس کو وہاں پہ انڈسٹری ہے، اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ. ایپٹما کے وکیل نے کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ پیپکو جو ہے 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے کمپیئر ٹو اونلی 6 hours جو کورٹ نے آرڈر کیا. بہرحال یہ صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ نہیں، یہ نہیں ہے. 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جی. اور یہ شاید لوڈ شیڈنگ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا 31 مئی کو کہ یونیفارم اور ایکول ڈسٹریبیوشن کر دیں ریزیڈینشیل انڈسٹریل کی، تو اس کی وجہ سے جو 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی وہ 10 سے 12 گھنٹے پہ ہو گئی. ختم کر دی نا انڈسٹری. اینی وے، آج اب کیا ہو رہا ہے کہ انکریزنگ آئی پی پی پروڈکشن، اور وہ کہتے ہیں کہ ڈسپائٹ اے پیمنٹ آف $2.5 billion روپیز ٹو ریسپیکٹو پاور یونٹس، آئی پی پیز جو ہیں دے آر ناٹ پروڈیوسنگ الیکٹریسٹی ایٹ فل کیپیسٹی. جناب، اور یہ ایم ڈی پیپکو نے بینچ کو انفارم کیا کہ 300 میگا واٹ الیکٹریسٹی جو ہے وہ اور ایڈ کی جا سکتی ہے 3 آئی پی پی سے، لیکن وہ الیکٹریسٹی پروڈیوس نہیں کر رہے. دیکھیے جب 2.5 بلین تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں نا خطرہ بھی نہیں ہے بالٹی میں. جو آئی پی پیز کو پیسے دینے وہ تو 150-200 ارب آپ نے دینے، پیپکو نے جو دینے. بھائی جان ایک سوال کا جواب دیں مجھے، اتنے آپ قابل آدمی ہیں، آپ ایم ڈی رہے ہیں پیپکو کے، کہ میاں محمد منشا صاحب نے ایک پریس کانفرنس کو گیدرنگ کو ایڈریس کیا بزنس مین کی کراچی میں، اور انہوں نے کہا کہ ون ٹائم چارج شوڈ بی میڈ فرام کنزیومرز ٹو ایلیمینیٹ سرکولر ڈیٹ. یعنی 18 کروڑ عوام سے 700 بلین روپے جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ میں وصول کر لیا جائے، اور پھر ہم آپ کو بجلی ٹھیک کر دیں گے. اور یہ جائز بات ہے؟ بالکل ناجائز ہے. سب سے پہلے میں کہوں گا جو آپ کی پروونشل گورنمنٹس نے دینے آپ کو وہ کوئی 100 ارب کے قریب ہے. پرائیویٹ سیکٹر نے دینے جس میں انڈسٹری بھی ہے، پرائیویٹ لوگ بھی ہیں، وہ بھی 100 ارب. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا سائنس ہے کہ آئی پی پیز تو 9 ہیں تقریباً 17 ہے. تو میاں منشا صاحب کی آئی پی پیز دبا کے پیسہ بنا رہی ہیں، باقی آئی پی پیز پیسے نہیں بنا رہے، ان کو کاروبار نہیں کرنا آتا.
کیا ہو رہا ہے یہ تو میرے خیال سے شہزاد بھائی بتائیں گے. نہیں آپ ہی بتا دیں, ان کو تو ٹیکسیل بھی چلانی ہے اپنی, ان کو لون بھی لینا ہوگا ایم سی پی وغیرہ سے, وہ ایسی بات نہیں کریں گے. اس میں جو ہے جو اسٹاک مارکیٹ کہتی ہے کہ جی ان کی پروفیٹیبلٹی زیادہ ہے, اب اس کے اندر اگر کوئی مینوپولیشن کی جا رہی ہے ایفیشنسی کے حساب سے, کتنا فیول کنزمپشن ہے, کتنی دیر چلتا ہے, کتنی دیر نہیں چلتا, اس کا تو آڈٹ ہوگا, ٹھیک سے پتہ چلے گا. کیونکہ اگر آپ کا ایک ہی پلانٹ ہے وہ لاس میں ہے اور اس کے جیسا ایکویلنٹ پلانٹ ہے وہ پروفٹ میں ہے, تو اس کا یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے, سمجھ سے بالا تر. 5 پلانٹ جو ہیں وہ دبا کے پروفٹ, اور باقی کتنے رہ گئے, 11 پلانٹ یعنی 12 پلانٹ جو ہیں وہ دبا کے لاس. یہ کیا سائنس ہے جناب, ان کو کاروبار نہیں کرنا تھا؟ نہیں, ان کو جو مینوپولیشن ہے وہ نہیں کر رہے. یہی مطلب 18ویں ترمیم کے بعد کیا پنجاب نے ایک بھی پروجیکٹ لگایا پاور کا؟ نہیں لگایا, حالانکہ لگانا چاہیے تھا. نہروں پہ تھا بات ہو رہی تھی 2-3 باری. 70 بلین کی بن گئی جنگلہ بس. لیپ ٹاپس کی نظر ہو گئے 350 بلین, پتہ نہیں 300, مجھے نہیں پتا کتنے نہیں, اتنے بلین, نہیں ہوئے, لیکن 8 ارب وہ کہتے ہیں, لیکن ہوا نہیں, اس سے بہت زیادہ ہوا. اس کی تشہیر بھی دیکھ لیں کس. اس کے بعد آپ روٹی لے لیں, یہ لے لیں, تقریباً 500 بلین ٹوٹل خرچ ہوا. آپ ایک بھی بجلی 1 میگا واٹ کا پروجیکٹ نہیں لگا. دیکھیں, پروجیکٹ لگانے کے لیے پروجیکٹ ڈیولپمنٹ ٹھیک کرنی پڑتی ہے. فیکٹری لگانی ہے اگر ایپٹوا نے, اسٹڈی ہوگی, اس کی مشینری کی فیزیبلٹی بنے گی. تو پنجاب میں کوئلے کے 450 میگا واٹ کے پلانٹ لگنے تھے. آپ نے کوئلے کی سپلائی چین کی اسٹڈی نہیں کی, ٹینڈر کر دیا. سر جی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں بجلی چوری کر رہا ہوں اور آپ کے بل میں وہ چوری جو ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. جو چوری کرتا ہے اس کی بجلی کاٹے نا. مبشر صاحب, پہلے تو میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے ذرا 1 منٹ پہ اس پہ آؤں. لیکن یہ بڑا سیریس ایشو ہے, پاکستان کی اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے NFG کرائسس کی وجہ سے. لیکن ہم اس بات کو بھی نہیں بھولیں کہ اس حکومت کو آج دوسرا دن ہے. میں حکومت کو نہیں کہہ رہا سر, 1 منٹ, سوری, میں حکومت کو برا نہیں کہہ رہا, میں ریاستی دہشت گردی کو برا کہہ رہا. میں سب 1 منٹ اگر مجھے دیں. دیکھیں, منڈے والے دن فیڈرل کیبنٹ نے کام شروع کیا ہے, اور کل ہماری میٹنگ ہوئی ہے منسٹری اینڈ واٹر اینڈ پاور میں خواجہ آصف صاحب سے. تو کل ہی انہوں نے کہہ دیا کہ CNG کا کاروبار کرنے والے سارے جو ہیں چور چکے ہیں. الحمدللہ, ماشاءاللہ خواجہ صاحب, ماشاءاللہ. تو اور اللہ آپ کو نظر نہ لگائے, آپ ایسی ڈز کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. دیکھیں, ہمارے اپنے کارخانے 10 سے 12 گھنٹے بند ہیں, اور بڑی تکلیف میں انڈسٹری. جو انڈسٹری 365 دن چلنے والی ہو, عید پہ بھی اوور ٹائم, ڈبل اوور ٹائم دے کے چلتی ہو, اور وہ روز آدھا دن بند ہو, تکلیف واقعی بہت زیادہ ہے. لیکن اس طرح کی توڑ پھوڑ, ہنگامہ آرائی, ان سے معاملہ حل نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے بھی کوئی آرڈرز ہیں جس نے ایکول اینڈ یونیفارم ڈسٹریبیوشن آف الیکٹریسٹی کا آرڈر کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو اکراس دا پروونسز نہیں ہونے چاہیے. اکراس دا پروونسز ہی ہیں. اچھا, تو ہو رہی ہے وہ بظاہر ہو رہی ہے. جو پیپکو نے جو انڈسٹری ہے, اس وقت کراچی میں کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ سر KESC اس میں نہیں آتا. نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں. نہیں سر, سپریم کورٹ کا آرڈر تو کہاں گیا؟ وہ مختلف ایک منٹ, سر سپریم کورٹ کے برما میں پاکستان میں نہیں ہے. سر اس میں گزارش یہ ہے, یہ تو اب سپریم کورٹ کا آرڈر ہے نا. نہیں, میں کچھ اور پوچھ رہا ہوں. سپریم کورٹ نے پورے پاکستان کے لیے آرڈر دیا ہوگا نا. حیدرآباد میں کتنی ہو رہی ہے؟ حیدرآباد میں تقریباً یہی 12 سے 13 گھنٹے ہو رہی ہے. مجھے دکھائیں کس گھر میں ہو رہی ہے, میں بھی دیکھنا چاہوں گا. جو NTDC اور پیپکو کی رپورٹ ہے, میں تو حیدرآباد میں. اچھا, میں واپس اپنی ذرا 1 منٹ مبشر صاحب اگر مجھے موقع دیں. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس ایشو کے اوپر اس حکومت کے ساتھ سب کو سپورٹ دینی چاہیے. اپوزیشن پارٹیز کو, میڈیا کو, انڈسٹری کو بیٹھیں اور بیٹھ کے اس کو ریزالو کریں. ایکسلنٹ. اگر یہ ریزالو نہیں ہوتا, ایسا کرتے ہیں نا کہ اور تھرمل کے پروجیکٹس لگا دیتے ہیں. نہیں سر, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ کل جو منسٹری اینڈ واٹر اینڈ پاور میں ہماری میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بہت سیریس ایفرٹ نظر آ رہی ہے کہ ان تھرمل پلانٹس کو کول پہ ٹرانسفر کیا جائے اور بلینڈ کو چینج کیا جائے. یہ 93 کی اور 2005 کی جو پالیسیز. لیکن آپ کو وہ 300 بلین دینے پڑیں گے سود کی مد میں جناب, اپنے اپنے بلوں میں. اس مہینے کا بل آ گیا آپ کو حافظ صاحب. اب میں دیکھتا ہوں آپ کی مسجد اور مدرسہ جو ہے وہ سود دیتی ہے کہ بجلی کٹانے کو تیار ہے. دیکھیے میں مبشر صاحب, لیکن یہ میں آپ سے بریک کے بعد, آواز جو ہے سود کے خلاف وہ اٹھ رہی ہے, احتجاج بھی ہو رہا ہے. ایک بات ضرور ہے, آپ چیئرمین ہے سنی علماء کونسل کے. اگر آپ لوگ 1 منٹ, اگر آپ لوگ زکوٰۃ اور صدقے کے پیسوں سے سود دینا چاہتے ہیں, بسم اللہ, آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. بالکل ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ٹیک اے بریک.
جی میرے پاس ایک نیوز آئی ہے کہ ایجپٹ کے صدر نے یہ کہا ہے اپنے نیبر ایتھوپیا کو کہ وہ اپنے ملک میں ڈیم بنانا چھوڑ دے ورنہ وہ اس کے اوپر اعلان جنگ کر سکتے ہیں. اور پاکستان جو ہے وہ یعنی ریور نائل کے اوپر ایتھوپیا جو ہے وہ ڈیم بنانا چاہ رہا تھا تو یہ چاہ رہا ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اس کو کوئی اعتراض نہیں ہے. انڈیا 39 ڈیم بنا لے یا 42 بھی کر لے. بائی دا وے 70 بن چکے ہیں ابھی تک اور 2 اور بن رہے ہیں. ہمارا تو پانی چوس لیا انہوں نے اور ہم ان کے ساتھ ایم ایف این سٹیٹس دیں گے اور ان سے اسی پانی سے چوری کیے ہوئے پانی سے جو بنی ہوئی بجلی ہے وہ ہم واپس خریدنا چاہ رہے ہیں. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں. ڈاکٹر صاحب مبارک ہو آپ کو اور آپ سود دیں گے اس پہ انشاءاللہ. دیکھیے مبشر صاحب آگے امریکی جہاز آتے تھے آج تو انڈیا کے جہاز بھی آ گئے. ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہونا ہے. لیکن ابھی جس طرح آپ کو SMS آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھجوایا ہے یہ فیصل آباد کے واقعے پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ درندگی کی ہے عورتوں کو مارا ہے بچوں کو مارا ہے ان کو بھی پکڑا جانا چاہیے. اور اگر کسی نے وہ فیکٹری جس کا یہ تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو سٹیٹمنٹ آئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صرف میاں منشا کو مزید پیسے دینے کے لیے آئی ہے. دیکھیے بات یہ ہے مبشر صاحب کہ میاں منشا ہو یا کوئی اور ہو اگر کوئی اس قوم کو لوٹ رہا ہے کہا کیا گیا 6 روپے والی بات ذرا کھول کوئی کے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ میں بھائی میری نئی نوکری MCB میں اسحاق ڈار صاحب نے جو کہا ہے میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہوں آپ کے پروگرام میں نہ بیٹھے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ 6 روپے مہنگی ہونے کی نوید تو آج سنا دی ہے اسحاق ڈار نے اور آپ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ اکٹھے 6 روپے ایک کو واری قوم نقلو لے لو تاکہ یہ ایک قوم مر جائے. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس حل ہے؟ بالکل حل ہے. تو بتاتے کیوں نہیں آپ؟ دیکھیں آپ نے پوچھا تھا بتائیں گے. سوری تو حل یہ ہے کہ یہ آپ جو آپ نے پہلے بات کی نا انرجی مکس ہمارا آپ سردیوں میں کوئی 42-45% تو تیل سے بجلی بناتے ہیں. انڈیا بناتا ہے 0%, امریکہ بناتا ہے 6%, دنیا بناتی ہے 4%. کوئلے پہ یہ ملک ہیں 68%, 70%, چائنا 78%. انرجی مکس نہیں ہے ہمارا انرجی مکس جو ہے تیل جو ہے کیونکہ سب سے مہنگا فیول ہے تیل سے ہمیں ہٹنا لازم ہے. اس کے لیے ابھی فوراً کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے پاس جو گیس ہے جو ضائع ہو رہی ہے لاسز میں جا رہی ہے کچھ CNG میں بڑی بڑی گاڑیوں میں جا رہی ہے ایون ڈومیسٹک یوز کے لیے ڈومیسٹک میں جا رہی ہے. یہ میں نے اچھا تو فرٹیلائزر کمپنیز کو جو کوڑیوں کے دام دے رہے ہیں اس کا کیا فائدہ؟ وہ بھی غلط ہے. دیکھیں اگر آپ نے دینا ہے تقریباً 30 سے 40 ارب کی سبسڈی فرٹیلائزر کو ملتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہے کہ 4-4, 6-6 وہ دیتے ہیں ڈویڈنڈز دیتے ہیں آپ کو. آپ نے بھی بتایا شیئر کی پرائس اتنی ان کا پروفٹ کتنا ہوتا ہے پتہ ہے؟ 600%. کتنا؟ 600%. 600% پروفٹ ہے. اور یہاں پہ یہ میں نے آپ کو عورتیں اور بچے دکھائی تھی جن کو گھر میں گھس کے پولیس جو ہے وہ ڈنڈوں سے مار رہی اور گالیاں دے رہی ہے. اور جو بات یہ ہے کہ فرٹیلائزر کو گیس اور سردی مجھے وہ دکھانے پہ یہ دھمکی بھی آ گئی جو آپ کو میں دکھا رہا تھا. جی لیکن کھاد جو ہے کسان کو میں بھی کچھ تھوڑی بہت کھیتی باڑی کرتا ہوں نہیں ملتی. 4 سال پہلے 680 روپے کی یوریا کی بوری تھی اب 1800 کی. اپنا منور بھائی اپنا شہزاد بھائی ایک بات تو فیکٹ ہے نا کہ 19,500 میگا واٹ مشرف کے زمانے میں پروڈیوس ہو رہی تھی لیکن اب صرف 8,000 میگا واٹ پروڈیوس ہو رہی ہے یا 9,000 ہو رہی ہوگی. مجھے ایگزیکٹ آپ بتا دیں گے. 9 اور 10 کے درمیان 12,700 کہتے ہیں لیکن اتنی ہے نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے جمہوری حکومت آئی ہے چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ ANP کی ہو چاہے وہ MQM کی ہو چاہے وہ کاف لیگ کی ہو میں سب کو کہہ رہا ہوں اس میں جو شامل ہے چاہے وہ صوبوں میں جس کی مرضی حکومت ہو اس کا مطلب ہے کہ انرجی کے اوپر بیٹھ کے کسی نے سیریسلی پلاننگ ہی نہیں کی سرے سے. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایسی سچویشن ہے جس کی وجہ سے آج یہ دن آیا ہوا ہے کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ 12 گھنٹے تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے. کارخانے اپنی جگہ پہ بند ہیں. ہر کوئی پریشان ہے. ایون حکمران پریشان ہے. یہ حکمران ہوں اس سے پچھلے ہوں یا اس سے پچھلے ہیں سارے پریشان ہیں کہ یہ معیشت کا پہیہ نہیں چل سکے گا. آپ کے لوگ جو ہیں ان میں فرسٹریشن لیول بڑھتا جا رہا ہے اور پھر اس طرح کے 1-2 سنگل انسیڈنٹ جو ہیں یہ ہوتے ہیں اور یہ بڑھ بھی سکتے ہیں. تو یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس وقت جو جنریشن ہو رہی ہے آج صبح ہی میں نے انسیڈنٹلی دیکھا ہے تو 12,700 میگا واٹ کی جنون پاور جنریشن ہو رہی ہے اور یہ اگلے چند دنوں میں جیسے ہی ہائیڈل کا شیئر اور بڑھا تو شاید 14,000 میگا واٹ پہ چلی جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے کافی زیادہ لائنیں اور بچھائی ہیں. ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ پروبیبلی 20,000 میگا واٹ پہ چلی گئی ہوئی ہے. کچھ پرانے پلانٹ ہیں جو بالکل ابسلیٹ ہو گئے ہیں ان پہ تختیاں لگی ہوئی ہیں. ہاں وہ 15%, 17%, 18% ان کی ایفیشنسی لیول آ گئے ہیں.
تو ان کو امیڈیٹلی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کل ہم خواجہ آصف صاحب کو ملے, وہ بڑے سیریس ہیں اس معاملے میں کہ یہ جو ہمارے تھرمل پلانٹس ہیں ان کو کول بیس. خواجہ صاحب آصف صاحب نے یہ تو نہیں آپ کو بتایا ہوگا کہ وہ کس آئی پی پی کے شیئر ہولڈر بھی رہے ہیں؟ سر دیکھیں یہ پتا ہے ویسے آپ کو؟ نہیں, مجھے قطعا نہیں پتا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے. مجھے جوائن کیا لنڈن سے جاوید ملک صاحب نے, چیئرمین او پی ایس کے, اوورسیز پاکستانی سولیڈیرٹی کے, اور بڑی انہوں نے کھل کے مجھے آفر کی تھی. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ, لیکن میں آپ کی آفر نہیں لے سکتا. ملک صاحب نے مجھے آفر کی کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے, آپ فوراً لنڈن آ جائیں, ہم لوگ آپ کا اہتمام کرتے ہیں یہاں پہ. نہیں میں ملک صاحب یہ میرا ملک ہے, میں نے یہیں پہ رہنا ہے. بٹ تھینک یو ویری مچ فار دی آفر اینڈ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ آن لائن. جاوید ملک صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھینک یو کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ کا پروگرام ہے کھڑا سچ, جی آپ سچائی سامنے لا رہے ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ جو انسان سچائی کو سامنے لے کر آ رہا ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہوں, اس کا ساتھ دیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ہماری میٹنگ ہے لندن میں اسی سلسلے میں ARY کھڑے سچ کے پروگرام کے بارے میں, کیونکہ وہ سچائی پیش کر رہا ہے. میاں منشا صاحب جو ہے یہاں پر بیٹھ کر یہ نئی حکومت کو بھی اب یہ چلا رہے ہیں. اور اگر نواز شریف صاحب جو سچے دل سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں سچے دل سے نہ کرپشن کروں گا, تو 500 ارب روپیہ ان کے لیے چٹکی بجانے والی بات ہے. وہ ہدار دے دیں ملک کو. چلے وہ تو مت دیا انہوں نے, مت دیا انہوں نے. 97 بلین ڈالرز تو سوئس بینکس میں ہیں. سب پاکستانیوں کی تمام رقوم, اس میں سے 30% بھی آ جائے تو اس ملک کے مسئلے حل ہو جائیں جناب. میں آپ کو بینکر کے ساتھ بتا دیتا ہوں, سوئس بینکر کے ساتھ, جو ایک بینک میں 90 بلین ڈالر پڑا ہوا ہے پائلٹس کے اوپر, پلاسٹک اوپر چڑھی ہوئی ہے اور وہ بند کمروں میں پڑا ہوا ہے پاکستانی کا, ایک بینک میں ان سوئس. Are you serious? Are you serious? I'm very serious. I can give you on record that there is one bank in Switzerland, 90 billion dollars sitting in one bank in Switzerland. اور وہ پائلٹ سے جو ہے لکڑ کے پائلٹ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پڑے ہوئے نوٹ اور وہ پلاسٹک اوپر چڑھی ہوئی ہے. Is it any good to anybody? ویسے میرے لیے بڑا مشکل ہے یہ بات کا یقین کرنا, یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے جی, 90 بلین ڈالر جو ہے. ہماری اکانومی کا سائز ہی اتنا نہیں ہے. نہیں وہ ایک دن کی تو نہیں ہے نا سر, جتنا بھی ہو. جی نہیں ٹوٹل پاکستانی ڈفرینٹ زمین جو ہمارے لوٹ مار کر لے کر گئے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو اتنا پیسہ چھاپا گیا ہے اس کو بھی تو ڈالر میں تبدیل کر کے باہر بھیج دیا گیا ہے نا, کوئی ہے حساب لینے والا. بائی دی وے 97 بلین سوئس کلیکٹر نے کہا تھا کہ پاکستانیوں کا پڑا. سر 97 is not in on the total Swiss banks. It is lot more than that. You are talking around about over 200 and something. تو دیکھیں آپ نے جو پروگرام کر رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے اور آپ کو دھمکیاں بھی آ رہی ہیں اور ہمیں بھی کہا گیا ہے کہ جی ساتھ نہ دے آپ کا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کو کہا گیا چاہتے ہیں آنا آواز ہے, یہ آپ کو کہا گیا کہ آپ ساتھ نہ دیں. اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی آپ کے ساتھ ہے اور ہم سچائی لے کر آئیں گے. یہاں پر بھی انہوں نے اوورسیز پاکستان سولیڈیرٹی کا جو اجلاس تھا اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے. نون لیگ کے کوئی لوگ آ گئے شرابیں پی کر, جہاں ہمارے ساتھ بہت عزتدار عورتیں تھیں. یہ تو ایک اپنا ذاتی بات ہو گئی, بٹ تھینک یو ویری مچ ملک صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. حافظ طاہر اشرفی, شہزاد علی خان اور منور بصیر ہمارے ساتھ ہیں. وی کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سولوشن, میرا خیال میں سولوشن اس کا یہ ہے مبشر صاحب, سب سے پہلے توڑ پھوڑ بند, بیٹھ جائیں, سب بیٹھ جائیں, تمام سٹیک ہولڈرز, 2 دن 3 دن 4 دن بیٹھے ہوئے ہیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم اسٹریٹجی بنائیں گے اور وہ بنا کے اس کی پھر امپلیمنٹیشن جو ہے حکومت اور باقی سٹیک ہولڈرز مل کے اس کی امپلیمنٹیشن کریں. جنریشن کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن, یہ جو ڈسکو کمپنیز ہیں ان کی بھی بہت ساری پرابلمز ہیں, ان کو ریزالو کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امیڈیٹلی آج ہفتے 10 دن میں اس کا سولوشن نہیں نکلے گا, بٹ 3 مہینے سے 6 مہینے میں شارٹ ٹرم سولوشن. پتہ لوگوں کو پرابلم کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر پریزیڈنٹ ہاؤس میں, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں, پنجاب ہاؤس میں, میرے گھر میں, آپ کے گھر میں, ججز کالونی میں, GHQ میں, ISI کے ہیڈ کوارٹرز میں اگر ان جگہوں پہ بتی نہیں جاتی تو پھر لوگوں کا غصہ اور احتجاج کرنا جائز ہے. اگر آپ اور میں ساروں کی سفرنگ ایک جیسی ہو نا تو پھر کسی کو پرابلم نہیں ہوگی.
آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا نا اس کے بعد شاید سب کی لوڈ شیڈنگ شروع ہوگی. مجھے یہ پتہ لگا کہ فیڈرل لاجز میں تو ڈیفینیٹلی ہو گئی ہے شروع، وہاں پہ بھی اتنی لائٹ جا رہی ہے جتنی کسی اور علاقے میں جا رہی ہے، پلس مائنس 1 آور. بٹ دیکھیں یہ وہاں کتنی 2 میگا واٹ 3 میگا واٹ بجلی. ہاں بٹ یو ہیو ٹو شیئر دی سفرنگس، یو ہیو ٹو شیئر دی سفرنگس. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے مل کے سولوشن ڈھونڈنا ہے، اور انڈسٹری جو ہے جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ بیٹھے گی حکومت کے ساتھ، سولوشن نکلے گا انشاءاللہ. مجھے امید ہے اس بات. جی شہزاد نے کہا شارٹ میڈیم لانگ. سب سے پہلے 30 ڈے کرائسس مینجمنٹ. ہر ادارے میں اگر کوئی خراب ہو رہا ہے، بینکرپٹ ہونے والا، کرائسس مینجمنٹ 30 ڈے پلان ہماری کمپنی نے بنایا ہے. اور اس میں بیسک چیز یہ ہے کہ جی آپ گیس کہاں سے ذرا فری کر کے 500 MMCFD تک گیس، کچھ 150 فرٹیلائزر کو دیں، 350-400 آپ پاور پلانٹس کو دیں. آپ کی کاسٹ آف جنریشن 1 روپے کم ہو جائے گی. آپ کے جو لوگوں نے دینے ہیں صوبوں نے یہ پیسے دیں، آپ کی ایک اور جو ریسیورز آپ کے نہیں آتے 1 روپے اور کم ہو جائے گی. آپ اس کے علاوہ اگر جو ٹیرف ریشنلائز کر لیں 50 پیسے اس سے کم ہو جائے گی. تھیفٹ جو ہے اگر آپ 10% کم کر لیں، 25 میں سے آپ نے کہہ دیا جی 10% تو آپ کا ٹیکنیکل لاسز ہیں، تو 15% تھیفٹ ہے. 1% is 7 to 8 بلین روپیز. اس کو کم کر لیں 1.5 روپے، یہ آپ کے 4 روپے تو آپ کے یہاں بچ گئے. اس وقت جو ہے 3 روپے کا ڈفرینشیل ہے. 9 روپے آپ کی ایوریج کاسٹ، ایوریج ٹیرف ہے. جنریشن کاسٹ 12 روپے ہے، اور 1-2 روپے اور اوپر لگتی ہے جو پیمنٹ نہیں کر رہے نا. صبح نہیں آپ نے سنا ہوگا اس دن لاسٹ منٹ سر بس یہی ہے جی، سارے مل بیٹھے میاں صاحب نے دینے کے لیے تیار ہیں. نہیں سود، مجھے امید ہے کہ میاں نواز شریف ابھی آ گیا نا. دیکھیے ابھی آئے ہیں میاں نواز میں آ گیا نا. ابھی اس دفعہ تو آپ سود دے رہے ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ میاں صاحب تک یہ بات پہنچ چکی ہے. انشاءاللہ یہ مساجد اور مدارس سے سود جو ہے بلوں سے ختم ہو جائے گا بہت جلدی. آپ دیکھیں آخری بات ہے یہ جو بات سننے میں آئی کہ 6 روپے پر یونٹ بڑھائیں گے، توبہ یہ نہ کریں اس عوام کے لیے کہ سطح یہ نہ کریں. اگر کسی نے غلط کہہ دیا ہو، صاحب نے فرمایا ہے، انہوں نے آج فرمایا ہے سر، یہ آپ کو سولوشن بتا دیا میں نے. میرا خیال ہے کہ میاں صاحب کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہیں ان کا وزیر خزانہ ہی قوم پہ کوئی بم نہ گرا دے. دیکھیں وہ نہیں پہلے ایک دفعہ گرا چکے ہیں جب انہوں نے کہا تھا فرسٹ اکانومی ہے، باہر جا کے انہوں نے کہا تھا، تو نتیجتاً یہاں پہ بلینز آف ڈالر جو تھے وہ غائب ہو گئے تھے. بٹ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں نے صرف ایک ریکویسٹ کرنی ہے حکومت وقت سے. ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو پلیز یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ ان کو احتجاج کا حق ہونا چاہیے. ایز لانگ ایز وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کرتے تو ان کے اوپر مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے، اور گھروں کے دروازے توڑ کے خواتین کی بے حرمتی جو ہے اس کی بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اس چیز کی یعنی ٹاپ لیول پہ انکوائری ہونی چاہیے کہ ایونچولی آرڈر کس نے دیا تھا. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ احساس ہو کہ آپ اور ہم سب مل کے ایک جتنا سفر کر رہے ہیں تو پھر یہ قوم پوری کی پوری قربانی دینے کے لیے تیار ہے جب تک آپ کو اس کا حل نہیں ملتا. لیکن یہاں پہ اب پریولیج کلاسز کو ختم کرنا پڑے گا. انٹل ٹمورو، اللہ حافظ.